السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم صحابین اکرام، آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے 8ویں پارے کا خلاصہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو نازل کر دیتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرتے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی مکہ کے کافر لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض چیزوں کا مطالبہ کر رہے تھے اور اپنی خواہش کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات طلب کر رہے تھے، اور ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا ہے جو آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر ہم ان کے پاس فرشتے کو نازل کر دیتے، اسی طریقے سے مردہ بھی اگر زندہ ہو کر کے باتیں کرنے لگتا اور تمام حیوانات نباتات کو ہم بطور نشانی ان کے سامنے لے آتے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کی تمرد اور سرکشی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ اب ان سے ایمان کی توقع کرنا بھی بیکار ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں یہ ذکر کیا ہے کہ جن جانوروں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے ایسے جانوروں کو تم کھاؤ، لیکن جن جانوروں پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ویسے جانوروں کو مت کھاؤ۔ یعنی جن جانوروں کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا جاتا ہے ایسے جانوروں کو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن جس پر اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو، بسم اللہ نہ کہا جاتا ہو، تو ایسے جانوروں کا کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہا وہ سبھی ہے جن کے سلسلے میں شک و شبہ رہتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر شک و شبہ ہے اور امکان اس بات کا ہے کہ اس نے نام لیا ہوگا، تو ایسی صورت میں ایسے جانور کے گوشت کو بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس کچھ ایسے گوشت آتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں شک و شبہ رہتا ہے کہ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں، تو کیا ایسے گوشت کو ہم کھائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بسم اللہ کہہ کے کھا لو۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا گوشت ہو جس کے بارے میں یقینی نہ ہو کہ بسم اللہ اس نے کہا یا نہیں، لیکن امید ہے، شک ہے کہ اس نے کہا ہوگا، تو ایسی صورت میں آپ بسم اللہ کہہ کے اس کو کھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو اس طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی دکان ہے جس کا مالک یعنی ذبح کرنے والا اگر مسلمان ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس کے ہاتھ سے ذبح کیے ہوئے گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں اس نے اللہ کا نام لیا نہ لیا، پھر بھی آپ بسم اللہ کہہ کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ ذبح کرنے والا مسلمان ہے۔ لیکن اگر کافر کی دکان ہے تو ظاہر سی بات ہے، اس کے بارے میں تو یقینی بات ہے کہ کافر وہ اللہ کا نام لے گا نہیں، تو ایسی دکان سے آپ گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا ہے تم کھاؤ اور پیو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اناج کو ضائع نہ کرو۔ اسی طریقے سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم حد سے زیادہ مت کھاؤ، یعنی پیٹ بھر سے زیادہ مت کھاؤ۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہمیں 3 حصے میں تقسیم کر لینا چاہیے اپنے پیٹ کو۔ 1/3 حصہ کھانے کے لیے رکھنا چاہیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے رکھنا چاہیے، اور 1/3 حصہ سانس کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، سانس لینے کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، اور پورا پیٹ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر اس نسخے پر آپ عمل کریں گے تو ایسی صورت میں بہت ساری بیماریوں سے دور رہیں گے، اس لیے کہ پیٹ یہ بیماری کی جڑ ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ صحیح رہے گا تو بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اس میں بھی یعنی کھانے پینے میں بھی تجاوز نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس میں مشرکین کے ایک طریقے کا ذکر کیا ہے۔ وہ لوگ ایسا کرتے تھے کہ کھیتوں سے جو پیداوار ہوتی تھی، اسی طریقے سے اور بھی جو غلے وغیرہ ہوتے تھے، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک حصہ وہ اپنے معبودوں کے لیے رکھتے تھے اور ایک حصہ وہ اللہ کے لیے رکھتے تھے، اور اپنے معبودوں کے لیے جو حصہ مقرر کرتے تھے اس کو مجاورین پر خرچ کیا کرتے تھے، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا اس کو صلہ رحمی پر، مہمانوں وغیرہ پر خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن اگر بتوں کے حصے میں کوئی کمی پڑ جاتی تھی تو اللہ کے حصے میں سے اس کو پورا کر دیتے تھے، اللہ کے حصے میں سے اس کو دے دیتے تھے۔ لیکن اللہ کے حصے میں اگر کمی ہوتی تھی تو ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مشرکین کے دلوں میں بتوں کی عظمت اور ان کی اہمیت زیادہ تھی، اللہ کے مقابل میں بتوں کو زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اسی لیے یہ ایسا کرتے تھے۔
آج کے مشرکین ایسا کرتے ہیں. یہ ایسے بزرگان دین جن کی قبروں پر وہ جایا کرتے ہیں، ایسے ان لوگوں کی نزدیک ان کی اہمیت اللہ سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. آج دیکھیے اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں، لیکن جب بزرگان دین کے سلسلے میں کوئی غلط بات کہہ دے تو غصے میں ہو جاتے ہیں، جبکہ شرکیہ کام ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس وقت غصہ نہیں دکھاتے ہیں. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا اس سورے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے باغات پیدا کیے ہیں اور اس کی درخت ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سہارے پہ چڑھتے ہیں. جیسے انگور ہوتا ہے، انگور یہ اس کی بیلیں ہوتی ہیں جو کسی سہارے کا محتاج ہوتا ہے. بعض ترکاریاں بھی ایسی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی باغات ہوتے ہیں، ایسے درخت بھی ہوتے ہیں جو زمین میں پھیل کر کے پھلتے ہیں. جیسے تربوز ہے، خربوز ہے، یہ زمین میں پھیل کر کے پھلتے ہیں اور ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو اس طریقے سے معروشات وغیر معروشات، ان طرح کے یعنی دونوں طرح کے درختوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کھجور کو پیدا کیا ہے، زیتون کو پیدا کیا ہے، انار کو پیدا کیا ہے، اور ایسے پھل ہیں جو آپس میں متشابہ بھی ہیں اور متشابہ نہیں بھی ہیں. یعنی یہ پھل ایسے ہیں جو دیکھنے میں ایک دوسرے سے متشابہ ہیں لیکن الگ بھی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مٹی رہتی ہے، ایک ہی پانی رہتا ہے، لیکن ان کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. پھلوں کی رنگت بھی الگ ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی الگ ہوتا ہے، مزہ بھی الگ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے پھل اور بہت ساری ایسے چیزیں پیدا کی ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے بہت سارے جانور بھی پیدا کیے ہیں. جانور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے سر کو اٹھا کر کے چلتے ہیں، جو سامان ڈھونے کے لیے کام سے استعمال کیے جاتے ہیں، اس پر سواری کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اونٹ ہے، اس طریقے سے بیل ہے، اس پہ بھی آپ سامان وغیرہ ڈھو سکتے ہیں. اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، جن کے قد پست ہوتے ہیں. بکری ہے، اس طریقے سے بھیڑ ہے. تو یہ اس طریقے کے جانور ہیں. دونوں طرح کے جانوروں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین کی اس میں قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیسی کیسی چیزیں پیدا کی ہیں، کیسی کیسی مخلوقات پیدا کیے ہیں، کیسے کیسے پھل پیدا کیے ہیں، فروٹس پیدا کیے ہیں. اگر آدمی غور و فکر کرے تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کر لے گا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے. ورنہ دنیا میں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسی چیزیں بنا سکے، ایسی چیزیں پیدا کر سکے. اللہ رب العالمین نے اس لیے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولاد کو فقر کے ڈر سے، محتاجگی کے ڈر سے قتل مت کرو، اس لیے کہ ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، انہیں بھی روزی دیں گے. بہت سارے زمانے جاہلیت میں خاص طور سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو، محتاجگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو فیملی پلاننگ کرتے ہیں اور طرح طرح کے طریقے اپناتے ہیں تاکہ اولاد کم پیدا ہو. ان کا عقیدہ بھی یہی پایا جاتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کی کفالت ہم کیسے کر پائیں گے، ان کو کھلا پلا کیسے پائیں گے، ان کو تعلیم کیسے دلا پائیں گے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تزوج الولود الودود، تم زیادہ بچہ جننے والی عورت سے شادی کرو، زیادہ محبت کرنے والی عورت سے شادی کرو. اس طریقے سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ گویا کہ قرآن اور حدیث دونوں کی مخالفت کرتے ہیں. حدیث میں اس کو بڑے کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وخلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے. پوچھا گیا اس کے بعد کون سا گناہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنے اولاد کو، اپنی اولاد کو قتل کرو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا. یعنی یہی مقصد ہوتا ہے فیملی پلاننگ کرنے والوں کا کہ یہ لڑکے زیادہ ہو جائیں گے تو ہماری روزی کھائیں گے اور ہم کو کھلا پلا پہ نہیں پائیں گے. جبکہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنی رزق لے کر کے آتا ہے. تو ایسا نظریہ رکھنا اسلام کے خلاف ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس میں کہا ہے کہ یہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، تم لوگ اس کی اتباع کرو اور ادھر ادھر کے راستے کی پیروی نہ کرو ورنہ وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. اس حدیث کی تشریح میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں کچھ لکیریں کھینچی، اس کے بائیں کچھ لکیریں کھینچی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اور ادھر ادھر کے راستوں پر شیطان بیٹھا ہے جو تم کو
غلط راستے کی طرف بلا رہا ہے، جو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم ایک ہی ہے، جو قرآن اور حدیث کا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے، اور ورنہ ادھر ادھر کے راستے یعنی لوگ جو شخصیت پرستی کی طرف بلاتے ہیں، اماموں کی طرف بلاتے ہیں، یہ گمراہیت کے راستے ہیں۔ اصل راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، ہمیں اسی راستے کی پیروی کرنا چاہیے، اسی راستے کی اتباع کرنا چاہیے، ادھر ادھر کے پگڈنڈیوں پر نہیں جانا چاہیے، ادھر ادھر کے راستوں پر نہیں چلنا چاہیے، ورنہ یہ راستے ایسے ہیں جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے، اور قرآن و حدیث یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا ثواب دیتا ہے، اس طریقے سے جو برائی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا 1 ہی گناہ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ بندہ کوئی بھی جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک ثواب دیتا ہے، لیکن جب بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 1 ہی گناہ دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، اور جب تک بندہ گناہ کا کام کر نہیں لیتا ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں لکھتا ہے، جبکہ نیکی کے معاملے میں ہے کہ بندہ جب ارادہ کرتا ہے، پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اسی وقت اس کی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے سورہ اعراف ہے، اس سورہ میں کیا اللہ رب العالمین نے خاص بات کہی ہے، یہ سورہ مکی سورہ ہے، 206 آیتیں ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اس میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی، اعمال تولے جائیں گے، اللہ رب العالمین ترازو کو نصب کرے گا اور لوگوں کی نیکیاں تولی جائیں گی، جس کے ثواب کا پنڈا بھاری پڑ جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن جس کے گناہوں کا پنڈا جھک جائے گا تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین جہنم میں داخل کرے گا اور یہ ناکام ہو جائے گا ایسا شخص۔ تو اللہ رب العالمین نیکیوں کو کیسے تولے گا؟ بہت سارے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نیکیاں تو غیر مرئی چیزیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کوئی بعید نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایسی ایسی چیزیں لوگ ناپتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، بارش کو ناپتے ہیں، ہوا کو، ٹمپریچر کو ناپتے ہیں، جبکہ یہ غیر مرئی چیزیں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت تو بے پناہ ہے، اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہماری نیکیاں تولی جائیں گی اور نیکیوں کا وزن اعمال کے لحاظ سے ہوگا۔ حدیث میں وہ مشہور حدیث ہے کہ 99 گناہ کے پلڑے رہیں گے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رہے گا، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا یہ غالب آ جائے گا، یعنی جس طریقے کی نیکیاں رہیں گی اسی طریقے سے اس کا وزن بھی زیادہ رہے گا، جیسی آدمی نیکی کرے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہیں، زبان پر بہت زیادہ ہلکے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن نیکیاں تولی جائیں گی تو سب سے زیادہ ان کا وزن ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ آدم و حوا کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا، اور شروع میں یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام لوگ فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو ابلیس کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ابلیس سے ناراض ہو گیا تھا، اور اس کے بعد ابلیس نے مہلت مانگی تھی کہ اللہ تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی، اور اس نے یہ وعدہ لیا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ان کے دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا، اور جو تیری اتباع کرے گا میں اس کو اور تیرے ذریعے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ کہا ہے کہ آدم اور حوا کو اللہ رب العالمین نے جنت پہ رکھا اور کہا کہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، لیکن یہی شیطان بہکاتا ہے اور آدم و حوا کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری بھلائی کی باتیں کہہ رہا ہوں، اور یہ اس درخت کی تاثیر یہ ہے کہ اس کا پھل جو کھا لیتا ہے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ جنت پہ رہتا ہے، اور تمہارا رب یہ نہیں چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ جنت پہ رہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو اس پھل کے کھانے سے منع کیا ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس درخت کے پھل کو کھا لو۔ تو شیطان اس طریقے سے برائی کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، اس نے آدم و حوا کو بھی اس طریقے سے بہکایا اور خیر خواہ بن کر کے آیا، اور اس کے بہکاوے میں آ کر کے آدم و حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، جس کی وجہ سے ان کو جو جنتی لباس ملا تھا وہ جنتی لباس ان کے جسم سے اتر جاتا ہے، اور وہ درخت یعنی جنت کے درخت کے پتوں کو توڑ کر کے اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگتے ہیں، اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان الفاظ کے ذریعے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس موقع پر موضوع حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ آدم و حوا نے دیکھا عرش کی طرف تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا،
تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ساتھ ضرور کسی معزز ہستی کا نام ملائے گا، اسی لیے محمد کے وسیلے سے آدم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے، جبکہ یہ موضوع روایت ہے، صحیح روایت نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ چند کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے تھے، انہی کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں یہ کہا ہے کہ جنتی لوگ جنت میں نہایت عیش و آرام کے ساتھ رہیں گے اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنمیوں کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا اور وہ جنت پہ جا نہیں سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا محال ہے، اسی طریقے سے کافروں کا جنت پہ جانا محال ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کا ذکر کیا ہے کہ جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو جنتیوں سے پانی طلب کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو روزی دیا وہ ہمیں بھی تھوڑا سا دے دو۔ وہ لوگ کہیں گے، جنتی لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا ہے، اس کو ہم تمہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، آراف، جو ایک دیوار پر رہیں گے، جنت و جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے، اس پر کچھ لوگ رہیں گے، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر رہیں گی، ایسے لوگ جنت و جہنم کے بیچ پہ رہیں گے۔ وہ جنتیوں کو دیکھ کر کے سلام کریں گے اور جہنمیوں کو دیکھ کر کے کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین بعد میں ان کو بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کا بھی ذکر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے شرک اسی قوم میں آیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم والوں کو کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن قوم کے لوگ ان کی بات کو سنی کر دیتے ہیں اور بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اتنے لمبے 950 سال تک تبلیغ کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ بالآخر اللہ رب العالمین کا عذاب اس قوم کے اوپر آتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کشتی پر سوار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کشتی یعنی جب سیلاب آتا ہے، پانی کا جب طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، تو نوح علیہ السلام جو کشتی بنائے ہوئے تھے اسی کشتی کو اس پانی پر چلاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ایسے لوگوں کو اس پر سوار کر لیتے ہیں اور ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیتے ہیں۔ تو جو لوگ اس پر سوار ہوئے تھے وہی لوگ بچے تھے، اس کے علاوہ تمام کے تمام لوگ پانی میں ڈوب گئے تھے۔ نوح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس طریقے سے قوم عاد کا ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ قوم عاد کی طرف اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن ان لوگوں نے بھی جب ان کی نافرمانی کی اور ان کی توحید کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو اللہ رب العالمین نے تیز و تند آندھی کے ذریعے اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ قوم سمود کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے صالح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم والوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی اور اللہ رب العالمین نے بطور معجزہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی تھی۔ صالح علیہ السلام نے تاکید کیا تھا کہ اس اونٹنی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا، لیکن ان قوم والوں نے ایسا کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ آخرکار اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے، چیخ اور زلزلہ کے ذریعے اللہ رب العالمین اس قوم کو بھی ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ قوم لوط کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، قوم شعیب کا بھی ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ واقعات آتے رہیں گے، تھوڑا تفصیل کے ساتھ بعد میں بھی ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔